بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ ناظرین، عام طور پر بولے جانے والے جھوٹ جنہیں جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، ویسے عموماً ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر و بیشتر مختلف مواقع پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لیکن کچھ جھوٹ ایسے بھی ہیں جو اکثر بولے جاتے ہیں مگر ان کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا۔ مثلاً میں معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اپنی غلطی کو چھپانے اور ایک اور مرتبہ اسے دہرانے کے لیے آئی ایم سوری جیسے الفاظ کا استعمال کرنا مجھے تم سے نفرت ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ 3 لفظ بول دینے سے ہم اپنے نام نہاد دشمن سے بالکل قطع تعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب کسی محبوب دوست سے جھگڑا ہو جائے تب کہنا کہ اب میں نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ دل میں ابھی بھی اس کی محبت موجود ہے، میں ٹھیک ہوں۔ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حالانکہ بندہ جب شدید بیمار ہو تو تب بھی یہی جواب دینا جھوٹ ہے۔ اسی طرح جب کبھی ہم گر جائیں تو پاس موجود لوگ پوچھتے ہیں لگی تو نہیں، اس پر ہمارا جواب ہوتا ہے نہیں، بچت ہو گئی ہے۔ اگر واقعی چوٹ لگی ہو تو یہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی بات پر اداس ہوتے ہیں اور کوئی پوچھ لے کیا ہوا تو ہمارا جواب ہوتا ہے کچھ نہیں۔ کیا اس وقت سچ میں کچھ نہیں ہوتا یا ہمارے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص سویا ہو تو اس کو اٹھانا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور جماعت میں صرف 5 منٹ باقی ہے، حالانکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی، یا پھر جماعت میں 5 سے زیادہ منٹ باقی ہوتے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر سوال کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے ان میں ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کتنی ہلاکت خیز بیماری ہے، انسان کو لگاتار جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا تھا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال دیتا، دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا، اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس روایت میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ جھوٹ بول کر اس فانی دنیا میں وقتی کامیابی پانے والا بھولے نہیں سماتا، لیکن قبر و آخرت میں سوائے افسوس ملنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا انسان آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کو کس طرح برداشت کرے گا؟ حضرت منصور بن معتمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اس میں نجات ہے۔ صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس میں جھوٹ بول رہے ہو۔ کوئی چیز خریدتے وقت اس طرح کہنا کہ یہ فلاں سے کم قیمت میں مل رہی تھی حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پوچھا جائے کہ اجتماع میں شرکت کی تھی تو کہہ دیا جی ہاں حالانکہ اجتماع میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدین بھی اپنے کم عمر بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے جلدی سو جاؤ ورنہ کتا یا بلی آ جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو بہلانے یا کہنا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ کھلونے لا کر دوں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور ان دونوں میں صلح کروانا چاہتا ہے، زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقعہ کہہ دے۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ کی دنیاوی اور اخروی تباہ کاریوں پر غور کیجیے۔ مثلاً جھوٹ پر لعنت کی گئی ہے، جھوٹے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اس طرح غور کرتے رہنے سے انشاءاللہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ جھوٹ کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔
جھوٹ کے مشرتی نقصانات یہ ہیں کہ جھوٹ بولنے والے سے لوگوں کا اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ سچ کہہ رہا ہو۔ جھوٹ بولنے والے شخص سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کا سب لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور چڑھاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے، کوئی بھی اسے اپنے پاس نہیں بٹھاتا، کوئی بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنے والے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والے شخص کو سب لوگ دھتکارتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے جو آتی ہے۔ فرشتے سے مراد یہ یا تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، یا حفاظت کرنے والا فرشتہ، یا کوئی خاص رحمت کا فرشتہ مراد ہے۔ گناہ لکھنے والا فرشتہ دور نہیں ہوتا۔ میل سے مراد یا تو شرعی میل ہے یا تو حد نظر زمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی بری باتوں، نیک بد اعمال میں خوشبو اور بدبو، بلکہ ان میں سے اچھی بری لذتیں بھی ہیں، مگر یہ صاف دماغ والوں، صاف طبیعت والوں کو ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ رسول کے نام میں وہ لذت جو کسی چیز میں نہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں حسد پال لیا، انتقال کے متعلق سوچتا رہا، آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے۔ یوں وسوسوں کے ذریعے وہ دونوں کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔